اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ نحل ہے اور اس کی آیت 115 اور 116، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر مردار اور خنزیر اور خون اور وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کے ذات کے سوا وہ جانور کے ذبح کے وقت ان پر کسی اور کا نام لیا جائے، یہ وما اہل بہ لغیر اللہ کہ جس پر اللہ کا نام پکارا جائے یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام لیا جائے۔ دوسری نشست میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پر مکمل گفتگو ہوگی، وہ ایک پورا الگ سبجیکٹ ہے۔ اس وقت صرف یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا ان چیزوں کو، خنزیر کا گوشت حرام، خون حرام، مردار حرام، اور وہ جو اللہ کے نام کے سوا ذبح کیا جائے، اس کسی اور کا نام لیا جائے، یہ چیزیں حرام ہیں۔ لیکن عمر بن لوہی نے یوں کیا کہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا دوسروں کا جس جان پر نام لیا جائے وہ بھی حلال ہیں، مردار بھی حلال ہے، خون بھی حلال ہے اور خنزیر کا گوشت بھی حلال ہے۔ جب اس نے یہ ساری چیزیں اپنے حکم سے ان کو حلال کر دیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حلال اور حرام کرنا یہ میرے اختیار میں ہے، میرے حکم سے یہ ہوتی ہیں۔ یہ حاکمیہ کا اختیار عمر بن لوہی کو کب سے مل گیا؟ اللہ تو فرماتا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اس نے ان کو حلال کیسے کر دیا؟ تو اللہ کی حاکمیہ میں اس طرح سے اس کو داخل کر دیا گیا تھا۔ اور دوسری آیت 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، یہ سورہ نحل کی 116 آیت ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَلَالٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی زبانوں کو ذرا سنبھال کے رکھا کرو، یوں کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ تمہاری حاکمیہ ہے، تمہارا حکم چلتا ہے؟ نہیں، وہ اللہ ہے جس کو وہ کہے حلال ہے وہ حلال ہے اور جس کو وہ کہے وہ حرام ہے وہ حرام ہے۔ تو یہ تھی حاکمیہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو تھی ان کو دے دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حاکمیہ میں ان کو داخل کر دیا۔ لیکن شبہ ڈالنے والے عمر بن لوہی کو بھول گئے، انہوں نے یہ اس آیت کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ائمہ صالحین پر کر دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں، لیکن اس حاکمیہ کا معنی یہ ہے کہ ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں، دوسرے معنی میں اس کی آگے تفصیل آتی ہے۔ اسی طرح اس نے ایک حاکمیہ حکم اور دیا کہ میرا یہ حکم مانا جائے، اور مکے کے لوگوں نے اس کا حکم مان لیا۔ وہ یہ تھا، اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ سورہ مائدہ کی آیت 103 میں اس کا ذکر ہے، ما جعل اللہ من بحیرہ ولا صائبہ ولا وسیلہ، یہ وسیلہ نہیں، ولا وسیلہ یہ صاد کے ساتھ ہے، وسیلے کے پاس نہیں ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ ولا وسیلہ ولا حام وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے نہ بحیرہ بنایا ہے اور نہ صائبہ بنایا ہے اور نہ وسیلہ بنایا ہے، نہ حام بنایا ہے۔ یہ چار جانور ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ یہ جانور جو تھے بحیرہ اور صائبہ اور حام اور وسیلہ، عمر بن لوہی نے یہ حکم نافذ کیا عرب کے اندر، کہ اس کی تفصیل ذرا لمبی ہے، میں اس کو صرف ہنٹس دے رہا ہوں کہ اگر بکری کے 4 بچے ہو جائیں اور 4 کے بعد جو 5واں پیدا ہو وہ اس کا نام ہوگا بحیرہ، اور اونٹنی کے 5 بچے ہو جائیں اور 6ٹھے کا نام ہوگا صائبہ اور حام وغیرہ۔ یہ جانور جو ہیں، ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا بتوں کے نام پہ چھوڑا جائے گا، اور یہ جانور کوئی نہیں کھا سکتا، فلاں کے لیے حرام ہوں گے اور فلاں کے لیے یہ حلال ہوں گے۔ اس کا آگے بیان آتا ہے۔ اس نے مخصوص جانور کر دیے کہ یہ عورتوں کے لیے حلال ہیں، یہ مردوں کے لیے حلال ہیں، یہ مذہبی لوگوں کے لیے حلال ہیں، یہ دنیا داروں کے لیے حرام ہیں۔ اس طرح سے ایک سٹرکچر اس نے بنا دیا جس کا اس آیت کے اندر ذکر ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری کے اندر اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ حرام نہیں کیا کہ ان کے لیے یہ حرام ہے اور ان کے لیے حلال ہے، مخصوص جانور کر دینے یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ جسے حلال چاہے جسے حرام چاہے فرما دے۔ یہ کون ہوتا ہے کرنے والا اس طرح سے؟ تو اس طرح سے اللہ کی حاکمیہ میں اس کو نے دخل دے دیا اور اس کو لوگوں نے مان لیا، تو یہ خدا کی حاکمیہ ہے۔ اس کے اوپر جو لفظ آتا ہے نا، انہوں نے اللہ پر افترا باندھا، در حقیقت وہ کاہن یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ افترا کا معنی، اس پر میں نے مکمل گفتگو کر دی ہے۔